انہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ، یہ اللہ کے اذن سے جبرائیل حضور علیہ السلام کے قلب پر لے کے اترے، تو جہاں آقا ہیں وہاں اتارا ہے آقا۔ اور یہ بھی نہیں ہے ضروری، یہ بھی ضروری نہیں کہ جب وہ جاگتے ہوں تب نہیں، یہ محبوب جو ہوئے محبوبوں کو پابند نہیں کیا جاتا، وہ جاگتے ہوں تو اس حالت میں اتار دیا کر، وہ سوتے ہوں اس حالت میں اتار دیا کر، وہ بیٹھے ہوں تب بھی اتار لیا کر، وہ سفر پہ جا رہے ہوں اونٹنی پر سوار ہوں تب بھی اتار لیا کر۔ اور جب سفر پہ ہوتے اونٹنی پر ہوتے قرآن اترتا اونٹنی بیٹھ جاتی، پتہ چل جاتا کہ اب قرآن اتر رہا ہے آپ کے قلب اثر۔ مگر میرا حبیب جس جگہ ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، جس حال میں ہو، جس مقام پر ہو، قرآن مجید وہاں جا کے اتارا کر، سبحان اللہ۔ مگر ہم ناسمجھ جو ہوئے، ہمیں پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ محبوب کی قدر و منزلت اور آقا کا مقام اس اللہ کی نگاہ میں کیا ہے، ہمیں پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پھر بھی جھگڑا ہی ڈالے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے دنیا میں جس شے کو بھی ظاہر فرمایا ہے اپنے کلام سے، کلام اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں، تو اپنے کلام سے لے کر انسان تک، انسان مخلوق، تو سب سے پہلے اسے جس مرتبے میں رکھا اور جو وجود بخشا وہ وجود علم الہی تھا، وہ وجود سری تھا۔ جب وجود سری تھا اس وقت اسے کوئی نہیں جانتا تھا، جو تھا ہی کوئی نہیں، جانتا کون؟ جاننے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ اب چونکہ فرمایا اللہ پاک نے کہ الانسان سری، کہ انسان میرا راز ہے، وانا سرہ، اور میں اس کا راز ہوں، تو اور تو تھا ہی کوئی نہیں، کوئی جانتا۔ تو فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں خود ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں خود چھپا ہوا خزانہ تھا اور مجھے جانتا ہی کوئی نہیں تھا، کیونکہ جاننے والا ہی کوئی نہیں تھا، جاننے والا کوئی۔ پر میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، تو میں نے اس معرفت کے لیے عالم خلق کا آغاز کیا، پھر میں نے خلق کا سلسلہ شروع کیا کہ کسی کو بناؤں وہ مجھے جانے۔ تو انسان کا پہلا وجود، ارے انسان، یہ بات سوچنے والی ہے کہ تو کتنا بلند ہے، تو کتنا کہاں سے چلا ہے، ہائے ہائے۔ ہم یہ 5، 5.5، 6 فٹ کا جو جسم ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس یہی کچھ ہی انسان ہے جو ایک نطفے سے پیدا ہوا ہے اور مٹی میں چلا جائے گا قبر میں، اور کیڑے کھا جائیں گے، گل سڑ جائے گا، ہم سمجھے کہ بھائی یہی انسان ہے۔ نہیں بھائی، یہ تو ایک پردہ ہے، یہ تو ایک پردہ ہے، اس کو دیا گیا، ایک لباس ہے جو اسے پہنایا گیا، ایک انسان کو ایک لباس ہے جو اسے پہنایا گیا ہے۔ اسی لباس کی ولادت کے وقت ابتدا ہوتی ہے، قبر میں انتہا ہوتی ہے، ایک لباس ہے، تو لباس بدلتے رہتے ہیں، بندہ تو قائم رہتا ہے۔ اب گرمیاں آ گئیں، آپ نے لباس اتار کے سردیوں کے گرمیوں کے پہن لیے، پھر سردیوں کا موسم سرما آ گیا، وہ لباس اتر گئے، نئے لباس پہن لیے۔ آپ تو ہر روز دوسرے روز بھی لباس اتارتے اور بدلتے ہیں، تو کیا لباس کے بدلنے سے بندہ بدل جاتا ہے؟ بندہ تو وہ چلتا آ رہا ہے، لباس بدلتے رہتے ہیں۔ تو جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ آج پیدا ہوا اور کل مر گیا اور گل سڑ گیا، تو یہ تو لباس تھا انسان کا، یہ انسان کا لباس ہے۔ انسان تو بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے، تو وجود سری سے انسان کا آغاز ہوا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ کا راز ہے، انسان کے اندر بولیے اللہ کا راز ہے۔ اور اللہ کی معرفت کے لیے فرمایا گیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ کیوں؟ کہ وجود سری جو تھا، اللہ کا راز جو رہ چکا ہے، اللہ کا
راز جو رہ چکا ہے تو یاد رکھ لیں، پھر اس نے ضرور اس کو اگلے اگلے لباس دیے اور نئے نئے جہانوں میں منتقل کیا، مگر ایک وقت تھا کہ وہ سارا ہی راز تھا، اب وہ سارا کا سارا تو نہ رہا، مگر اس راز کی شمع اس بندے کے اندر جلا تھی، اس راز کی شمع بندے کے اندر وہ جل رہی ہے، شمع اندر جل رہی ہے، وہ چونکہ وہ راز اندر موجود ہے، اس لیے فرمایا جو اللہ کو پہچاننا چاہے وہ اپنے نفس کو، اپنی جان کو پہچان لے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ اپنے آپ کو پہچاننے سے اللہ کی پہچان نصیب۔ یہ بھی نظام قدرت ہے، یعنی بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ناخن ہیں یہ جنت کے لباس کا حصہ ہے، جنت کے لباس کا۔ بعض مفسرین نے بیان فرمایا کہ جنت میں آدم علیہ السلام کو جو لباس اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لباس دیا گیا تھا، جنتی لباس، جب انہیں زمین پر اتر جانے کا حکم ہوا، زمین پر، قرآن مجید میں ہے نا کہ جنتی لباس اتار لیا گیا، زمین پر بھیجا تاکہ اب زمین کا لباس جا کے پہنیں گے۔ تو جب زمین پر اترے تو اللہ پاک نے یہ ناخن جنت کے لباس کی شکل میں اس جسم میں ایک نشانی رکھ دی، جنت کے لباس کی ایک نشانی بس ناخنوں کی شکل میں رکھ دی۔ تو جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا، آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو آپ نے اپنے دو ناخنوں کو دیکھا، ایک دائیں طرف کے ناخن میں اللہ کا اسم پاک اور بائیں طرف میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم پاک، ادھر لا الہ الا اللہ، ادھر محمد رسول۔ تو جب اسم پاک کو، حضور علیہ السلام کے اسم پاک کو ناخنوں میں دیکھا تو آپ نے چوم کر آنکھوں پہ رکھ لیے۔ یہ اذان کے وقت حضور علیہ السلام کا اسم پاک سن کر انگوٹھے چومتے ہیں آپ کے اسم پاک پر اور آنکھوں پہ رکھتے ہیں، یہ اس روئے زمین پر سب سے پہلی سنت سیدنا آدم علیہ السلام کی۔ سب سے پہلی سنت کس کی ہے؟ آدم علیہ السلام۔ اور غالباً آپ کی اور میری کسی لکھی ہوئی کتاب میں نہیں، یہ جو انجیل اور بائبل جو چلی آ رہی ہے اور تورات، تو ایک انجیل برنباس ہے، انجیل برنباس۔ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل ہوئی اور ان کے شاگرد تھے برنباس، انہوں نے مرتب کی تھی۔ تو وہ انجیل اب چھپی ہوئی ہے دنیا میں، انگلش ورشن اس کا، اردو ورشن، عبرانی زبان میں ورشن اس کے موجود ہیں۔ اس انجیل برنباس میں جو عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی، اس میں بھی آج تک یہ درد ہے، درج کہ حضور علیہ السلام کا اسم پاک ناخنوں پر پڑھ کر آدم علیہ السلام نے چوم کر آنکھوں پر رکھ لیا۔ یعنی یہ جھگڑے والے دور کی قصے کہانیاں اور کتابوں کا حوالہ نہ ہوا، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل برنباس میں بھی چلا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کا اسم پاک چوم کر آنکھوں پر رکھا تھا، اور بنی اسرائیل میں بھی لوگ ایسا کرتے تھے۔ تو یہ اسم پاک اللہ پاک نے اپنا اور حضور علیہ السلام کا جسم کے کس حصے میں چمکایا؟ ناخنوں پر۔ اور یہ اس لیے چمکایا کہ یہ پورے جسم کا، ظاہری جسم کا پاکیزہ ترین حصہ یہ ناخن تھے، کیونکہ جنت کے لباس کی یادگار تھی، جنت کے لباس کی یادگار تھی۔ اور سنت بھی اسی طرح، اب بھی حضور علیہ السلام کا اسم پاک آئے تو اب ہمیں وہ نام تو نظر نہیں آتا، نام تو نظر نہیں آتا، مگر اب وہ ایک سنت کی پیروی ہے، سنت کی پیروی ہے۔ نام تو دکھائی نہیں دیتا، مگر وہی جگہ ہے جب حضور علیہ السلام کا اسم پاک آئے تو سنت پر عمل کرتے ہوئے انگوٹھوں کے ناخن چوم کر آنکھوں پہ رکھتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہی ہے جیسے اب آپ صفا مروہ کی پہاڑیوں پر جا کے دوڑتے ہیں تو نہ پانی کی پیاس ہے، نہ اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں رگڑنا ہے۔ اب تو پیاس نہیں ہے نا کسی کی، اور اب تو کوئی اسماعیل علیہ السلام پاؤں نہیں رگڑ رہے ہیں نا ایڑیاں، اور نہ کسی چشمے کی تلاش ہے آپ کو جیسے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی۔ اب تو کوئی تلاش نہیں ہے نا، مگر آپ دوڑے جا رہے ہیں اور دوڑے جا رہے ہیں، اور ہزارہ سال سے اللہ پاک دوڑائے جا رہا ہے بندوں کو، دوڑتے جاؤ دوڑتے جاؤ دوڑتے جاؤ، دوڑو، اور قیامت تک دوڑاتا ہی رہے گا۔ کوئی پوچھے بھی مولا، نہ کسی چشمے کی تلاش، نہ کسی کو بھوک نہ پیاس، نہ کوئی ایڑیاں رگڑنا، کچھ بھی نہیں،
وہ تو ایک واقعہ تھا ان کا ہو گیا، ہم کاہے کو دوڑیں، ہم کس لیے دوڑیں؟ فرمایا یہ مجھے بھی پتہ ہے کہ تمہارا دوڑنے کا اور قوم نے کام نہیں، مگر وہ جو ہاجرہ دوڑی تھی ہمیں اچھی بڑی لگی تھی رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ جو میرے اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑنا اور چشمہ پانی کی تلاش میں، چشمے کی تلاش میں میری مقبول اور محبوب بندی حضرت ہاجرہ کا دوڑنا، وہ جو بے ساختہ پن تھا، وہ جو اضطراب کا عالم تھا، اس میں دوڑنا اور مجھے پکارنا، وہ منظر مجھے اچھا بڑا لگا تھا۔ اب تو نہ چشمے کا مسئلہ ہے نہ پیاس کا مسئلہ ہے، مگر تم قیامت تک دوڑتے جاؤ، میں وہ منظر دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بندے اس منظر کو دہرائے جا رہے ہیں، اس منظر کو دہرائے جا رہے ہیں۔ تو باری تعالیٰ اب تو تیرے یا تیرے محبوب کے اسم گرامی ناخن میں نظر نہیں آتے، اب کیا چومیں؟ فرمایا مجھے بھی پتا ہے، مگر وہ منظر بڑا اچھا لگا تھا میرے آدم کا چوم کر آنکھوں پہ رکھنا، قیامت تک تم بھی میرے محبوب کے نام پر ناخن چوم کر آنکھوں پہ رکھتے چلے جاؤ، وہ منظر بڑا اچھا لگا تھا۔